ایک اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے، کوئٹہ سے جاتا ہے پشاور، یا پشاور سے جاتا ہے اسلام آباد، یا اسلام آباد سے ٹوڈی والے گاڑی ڈرائیور ہے یا ڈائیو والے بس ڈرائیور ہے، وہ ہر دن نکلتا ہے کراچی جا رہا ہے۔ یعنی اس کی سفر کبھی 300 کلومیٹر ہوتا ہے، کبھی 400 ہوتا ہے۔ آج نکل جاتا ہے، شام کو واپس گھر آتا ہے، یا آج نکل جاتا ہے، کل واپس گھر آ جاتا ہے۔ تو یہ بندہ سفر والی نماز پڑھے گا یا پورا نماز پڑھے گا؟ پوری زندگی اسی طرح ہے۔ ایک بندہ 15 دن کسی جگہ پہ ارادہ کرے وہ تو اور مسئلہ ہے، ایک بندہ 12 مہینے اسی طرح آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایک مسئلہ۔ یا دوسرا مسئلہ، ایک بندے کی ملازمت ہے، وہ صبح گھر سے نکلتا ہے، جہاں اس کی ملازمت کی جگہ ہے وہ 100 کلومیٹر دور ہے یا 200 کلومیٹر ہے، یا سفر شرعی یعنی 77.24 کلومیٹر دور ہے، تو اس شخص کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ صبح نکل جاتا ہے، عصر کے ٹائم واپس گھر آ جاتا ہے، تو کیا یہ شخص پورا نماز پڑھے گا؟ کدھر پورا پڑے گا؟ اپنے ملازمت کی جگہ پہ، یا ڈرائیور اپنے گاڑی کے اڈے کی جگہ پہ پورا نماز پڑھے گا؟ راستے میں کیسے پڑھے گا؟ ادھر گھر میں کیسے پڑھے گا؟ یہ اہم مسئلہ ہے، ہر کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا کر لیتے ہیں، 3 دنوں کے لیے نکل جاتے ہیں، 3 دنوں کے لیے نکل جاتے ہیں، تو 3 دنوں میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ اسے ہے میرے بھائیوں، مسافر جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 15 دن اگر کسی جگہ پہ اس کا ارادہ ہو تو وہ شخص اس جدھر پہنچ گیا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ بندہ پورا نماز پڑھے گا۔ اگر وہ 77.24 کلومیٹر سے زیادہ سفر کی اور اس کا 15 دن ادھر رہنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر یہ شخص قصر نماز پڑھے گا، یعنی آدھا نماز پڑھ لے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ابھی ایک بندے کا 15 دن ارادہ ہے، گھر سے نکل گیا، پہلے بھی ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر گاؤں کی محلے کی مضافات سے، یعنی اب میرے محلے کی قبرستان ہے، قبرستان سے وہ نکل گیا، تو پھر یہ گاؤں کے محلے مضافات سے نکل گیا، محلے کے حدود سے نکل گیا، تو یہ ادھر سے مسافر شمار ہو جاتا ہے، تو ادھر سے سفر والی نماز پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس دوران بھی علماء نے لکھا ہوا ہے کہ صبح نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، تو جب وہ گاؤں کی حدود سے نکل گیا تو بندہ مسافر ہے، زور کی نماز کا ٹائم اس پہ آیا 2 رکعت پڑھ لے گا، عصر کے آیا 2 رکعت پڑھ لے گا، جب تک وہ واپس اپنے حدود پہ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ مسافر ہیں۔ اور یہ مسئلہ ملازم جائے ملازمت پہ یا ڈرائیور اپنے اڈے پہ، وہاں جب پہنچ گیا اس کا وہ جگہ بھی اصلی نہیں ہے، وہ جگہ بھی میرے بھائی مختصر ٹائم کے لیے ادھر جاتا ہے۔ جب مختصر ٹائم جاتا ہے ادھر اگر پہنچ گیا، ادھر بھی نماز کا ٹائم اس پہ آ گیا، تو ادھر بھی ڈرائیور نے آدھا نماز پڑھنا ہے، اور ملازم نے اپنے دفتر میں یا اپنے جائے ملازمت میں پھر آدھا نماز پڑھنا ہے، یعنی قصر والی مسافر کی نماز پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز تو سنت اور فرض دونوں پڑھنے ہیں، عصر کی نماز، ظہر کی نماز اگر سنت کا ٹائم ہے تو پڑھ لینی چاہیے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ پڑھ لے، فرض 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو ٹائم ہے، میں تو ادھر بیٹھا ہوں، مجھے 4 رکعت پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھ لو، پھر 2 رکعت پڑھ لے۔ ابھی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے یار میں پہلے تحیات تو عبدہ و رسولہ تک ہے، کہتا ہے میں درود شریف بھی ادھر پڑھ لیتا ہوں، یار ثواب کا کام ہے درود شریف، تو پھر یہ اس کی نماز خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار میں بڑا لمبا قیام کرتا ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت پڑھ لیا، ادھر بھی میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں، درود شریف کوئی پڑھنا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ادھر آپ پہ درود شریف فرض نہیں کیا ہوا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مسافر پہ جب اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت فرض نہیں 4 رکعت نماز فرض نہیں کی ہے تو 4 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ صبح کی سنت بھی پڑھنی ہے اور عشاء میں وتر بھی پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز تو ویسے 3 رکعت ہے، وہ آدھا نہیں پڑھنی ہے، وہ 3 رکعت مکمل کے پڑھنی ہے۔